سبھی کو آداب، ویلکم، سواگت، خوش آمدید۔ قلم کی نوک زبان کی صاف گوئی کے ساتھ میں ہوں ذیشان نجیب آبادی۔ دوستو، آج دا نجیب آبادی شو کا پہلا پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں۔ رمضان یعنی برکتوں کا مہینہ، رمضان یعنی ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ شعبان کا مہینہ آتے ہی ہر ایک مسلمان رمضان کی تیاریوں میں جڑ جاتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ تو دوستو، آج کا یہ پروگرام جس کا نام ہے دا نجیب آبادی شو، اس کے پہلے پروگرام میں علماء کرام نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کر جو اعزاز ہمیں بخشا ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب منصور پوری سے۔ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مقرر فاضل ہیں۔ اکابر دارالعلوم دیوبند کی فکر اور نظام الدین کی سوچ آپ کے دل و دماغ میں سمائی ہوئی ہے۔ آپ ماہر فن استاد ہیں، آپ کو لوگ شہنشاہ خطابت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا نجیب آباد کی ایک ایسی معزز و محترم شخصیت کے ساتھ جو نجیب آباد کی علمی، دینی اور روحانی فضا میں ایک نہایت معتبر نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی اصغر احمد قاسمی نجیب آبادی صاحب۔ آپ اسٹیشن والی مسجد کے امام و خطیب ہیں، آپ جمعیت علماء نجیب آباد کے نائب صدر ہیں، آپ مدرسہ قاسم العلوم جلال آباد میں عربی کے استاد ہیں۔ ایک بات اور یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب ضلع بجنور کے مشہور و معروف بزرگ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب تھیپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ نے اپنے شیخ و مرشد کی بائیوگرافی حیات شیخ عبد الرحیم قلم بند فرمائی، جسے یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ضلع بجنور میں کسی بزرگ پر لکھی گئی پہلی بائیوگرافی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں، آپ کا تعارف آج کے مہمانوں سے بھی کرانا چاہوں گا جو دا نجیب آبادی شو کا حصہ بنے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد تبریز اسکول کے پربندک حاجی شمس الاسلام ایڈوکیٹ اکرام خان صاحب، شاکر انصاری صاحب، اعظم ایڈوکیٹ صاحب، وسیم احمد صاحب۔ میں دعوت دینا چاہوں گا تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے آواز کے جادوگر کتھو والی مسجد کے امام قاری عقیل قاسمی صاحب کو۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رحمت برس رہی ہو اور دلوں پر سکون کی بارش ہو رہی ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پرسوخت آواز میں اس پروگرام کو مبارک فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. माशाल्लाह ये थे कारी अकील काफी साहब जो अपनी तिलावत कुरान से हम सबको मधु कर रहे थे. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन हजरात के साथ रमजान मुबारक के हवाले से एक गुफ्तगू. मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम रमजान मुबारक के महीने के एतबार से हम सभी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा. आप इस प्रोग्राम को देखने के साथ साथ ही शेयर भी करते रहें. तो मेरा पहला सवाल हजरत मौलाना मुफ्ती सालिम साहब से है, मैं जो रमजान के मुतालिक से है कि जैसे इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, उसके बाद है नमाज का तोहफा हमें मिराज से मिला, हज की सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है, ज़कात जो गरीबों के लिए एक बनाई गई है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रमज़ान है, लफ्ज़ रमज़ान, इसके क्या मायने हैं और रोज़े से अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. शहर नजीबाबाद के आज इस स्टूडियो में जनाब मुफ्ती असरार साहब के साथ बैठने का और रमज़ान मुबारक के उन्वान से गुफ्तगू का मौका मिल रहा है. सबसे पहली बात तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन हजरात को जिन्होंने ये चैनल चलाने की कोशिश की और जिद्दोजहद की है. एक बात अपने जवाब से पहले ये अर्ज़ करूँगा तमाम सामईन की भी खिदमत में कि वसाइलुल इलाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये दो धारी तलवार की तरह है. इस पर अच्छी भी चीज़ें होती हैं और बुरी भी चीज़ें होती हैं. अव्वलीन मरहला तो ये है कि दीन की जितनी भी बातें हों वो बनफ्स नफीस उलमा इकराम की सोहबत से, किताबों से, बुज़ुर्गों के अहल व अहवाल से मालूम किया जाए और यूट्यूब पर उन मुअतबर उलमा की ही बातों को सुना जाए जो आपकी नज़र में, उलमा की नज़र में मुअतबर हैं. रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है बहुत बाबरकत महीना है. अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है. जो हज़रात भी रमज़ान मुबारक के महीने को अच्छी तरीके से गुजारते हैं और रोज़ा रखते हैं और तरावी पढ़ते हैं, उनको ज़ुयूफ़ुर रहमान के नाम से याद किया जाता है कि वो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं. रमज़ान के मानी ये हैं इंसान को मांझ देना, इंसान को सैकल कर देना. रमज़ान मुबारक की बेशुमार फ़जीलतें हैं. सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला गिरिया गुजारी, अल्लाह ताला इंसान के अंदर आजिज़ी को पैदा कर देते हैं. एक बुनियादी मकसद रमज़ान मुबारक का ये है कि जिस तरीक़े से इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से परहेज़ करता है, इसी तरीक़े से जब उसको शाम के वक्त भूख का एहसास होना शुरू हो जाता है तो एक रमज़ान का मकसद ये है कि वो इस महीने में ज़कात का अहतमाम करता है, सदक़ात और खैरात का अहतमाम करता है और ये एहसास दिलाना चाहते हैं अल्लाह ताला इस रोज़े की बरकत से कि जिन लोगों को साल हर साल खाने को पीने को नहीं मिलता है उनकी क्या हालत होगी. जो लोग साहिब सरबत हैं उनकी ज़िम्मेदारी है ये बुनियादी कि वो हर रोज़ अपने पड़ोसियों का ख़याल करें, खाने में, पीने में और फ़िक्र में. हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको पूरी दुनिया जानती है, दारुल उलूम नदुल उलमा के नाज़िम, उनका एक मज़मून है रमज़ान के 2 रोज़े. एक रोज़ा तो वो है जो रमज़ान मुबारक में खाने पीने से परहेज़ किया जाता है कि सुबह सहरी में खाना बंद कर दिया और इफ्तार तक न खाएगा न पिएगा.
لیکن حضرت مولانا نے لکھا ہے یہ تو ایک روزے کی قسم ہوئی، دوسری قسم روزے کی یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں جھوٹ سے، چوری سے، چغلی سے، غیبت سے اور ہر اس عمل سے پرہیز کرتا ہے جو اللہ کو ناگوار ہے، پوری زندگی کا روزہ رکھا جائے۔ ایک روزہ رمضان کا روزہ ہے جو 30 دن یا 29 دن رکھا جاتا ہے، ایک روزہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے، اور یہ رمضان کا پورا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ پوری زندگی کا گناہ سے بچنے کا روزہ رکھا جائے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا اگر یہ مہینہ صحیح سے گزر جائے اور تمام بری باتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں، اور جس طریقے سے رمضان میں ہم نے برائیوں سے رکنے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح پوری زندگی رکنے کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور ہم فلاح اور بہبود کے مالک بن جائیں گے، اور کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ جو لوگ گزارتے ہیں، جس طریقے کا بھی وہ مہینہ گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پورا سال، ان کا پورا سال اور ان کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزرواتے ہیں جس طریقے سے اس نے رمضان مبارک کا مہینہ گزارا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال، اس کی قدردانی، اس کی تلاوت، اس کا نور اور رونقوں کو حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو، مولانا مفتی سالم صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہماری آواز پر اسٹوڈیو میں ہیں۔ آگے کی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مفتی اسرار نجیب آبادی صاحب۔ تو جو میرا اگلا سوال ہوگا وہ مفتی صاحب سے ہے کہ جیسے مفتی سالم صاحب نے بتایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو یہ روزے کا جو دوسرا مقصد ہے یہ کیا ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر خود واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ اگلا مقصد اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب رمضان کے اندر آدمی بھوکا پیاسا رہے گا تو یقیناً اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوگا کہ بھوک میں آدمی کو کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو دوسرے مقصد کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے روزہ رکھنے کے بعد میں بھوک پیاس کا احساس کرنے کے ساتھ ساتھ میرے غریب بندوں کی پریشانی اور ان کی تکلیف کا بھی احساس اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو اگر 30 دن روزے رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے غریب بھائی کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، تب تو ہم حقیقی معنی میں رمضان کا حق ادا کرنے والے ہیں، ورنہ تو روزے کا جو ہمارے اوپر ذمہ داری کا معاملہ ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا مقصد حاصل نہیں۔ جیسے مفتی صاحب رمضان بھی آ رہے ہیں، اور تو اس سے متعلق سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں کو کرنے سے نہیں ٹوٹتا، یا پھر جیسے ایسی کون سی چیزیں ہیں جنہیں کرنے سے مکروہ ہو جاتا ہے، یہ تھوڑی سی مختصر وضاحت آپ فرمائیں۔ اگر روزے کا مطلب ہم لوگ سمجھ لیں، روزے کے معنی کیا ہیں، تو بہت ہی مختصر انداز میں پتہ چل جائے گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے، یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے رک جانا۔ ایک آدمی نیت کرنے کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور صحبت کرنے سے رکا رہتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب اگر کھا لیا، پی لیا یا صحبت کر لی
تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ بھائی فلاں چیز سے فلاں چیز سے فلاں چیز سے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ کے حلق سے نیچے کوئی چیز اتر جاتی ہے، جان بوجھ کر آپ کھا پی لیتے ہیں اور یا غلطی سے کھا پی لیتے ہیں، ایک ہوتی ہے بھول اور ایک ہوتی ہے غلط۔ یاد ہے روزہ اور پھر بھی ہمارے منہ کے اندر پانی چلا گیا مثلا، تو اگر ایک گھونٹ نہیں بلکہ ایک قطرہ پانی بھی چلا جائے گا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا کلی کرتا ہے آدمی، پتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، اور ایک قطرہ پانی غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بھول کر کھا لیا پی لیا، بھول کر بیوی سے صحبت کر لی، یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، تو چاہے پیٹ بھر کر کے کھا لے، پیٹ بھر کر کے پانی پی لے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا جیسے حضرت جیسے جن کا روزہ مان لیجیے ٹوٹ جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کیا بعد میں رکھنے سے جو ثواب روزے کا رمضان میں ملتا تو وہ بعد میں ملے گا یا اس سلسلے میں اچھی طرح سے واضح رہنا چاہیے کہ ایک ہے روزے کو توڑ دینا جان بوجھ کے، یہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر جان بوجھ کے روزہ توڑو گے بغیر کسی عذر کے تو ساری زندگی بھی روزہ رکھو گے تو روزے کا جو ثواب حاصل ہونے والا تھا وہ کبھی حاصل نہیں ہوگا، اور پینلٹی یہ پڑے گی کہ ایک روزہ تو قضا کا رکھنا پڑے گا اور 60 روزے مسلسل لگاتار آپ کو رکھنے پڑیں گے، جس کو کفارہ بولا جاتا ہے۔ 61 روزے رکھنے کے بعد وہ جو روزہ توڑا ہے اس کا گناہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں۔ حضرت ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ جیسے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کی جا سکتی، تو کیا پورے رمضان میں صحبت کرنا منع ہے یا جو افطار کے بعد سے سحری تک کا ٹائم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے؟ کیونکہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں جو ہے اب ہم مل نہیں سکتے۔ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اسی سے جڑا ہوا سوال ایک حج کے تعلق سے بھی ہے، عمرے کے تعلق سے بھی ہے، تو ان دونوں ہی کو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے چلے گئے تو اب بیوی سے 40 دن تک دور ہی رہنا ضروری ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو جب تک احرام میں ہیں، حج کے وقت میں جب تک احرام میں ہیں، اس وقت تک اپنی بیوی سے دور رہنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ تو عمرہ فاسد ہو جائے گا، وہ حج فاسد ہو جائے گا، یا اس کے تعلق سے آپ کو جو ہے پھر بکرا یا اونٹ ذبح کرنا پڑے گا۔ تو جس طریقے سے حج اور عمرے کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ 40 دن تک بیوی سے دور رہنا پڑتا ہے، عمرے میں 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو 15 دن تک دور رہنا پڑے گا، ایسا نہیں۔ حالت احرام میں بیوی سے دور رہنے کی ہدایت ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں بیوی سے دور رہنے کی ہدایت ہے، رمضان میں بیوی سے دور رہنے کی ہدایت نہیں ہے۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب آپ نے نیت کر لی ہے، جیسے ابھی میں نے روزے کے معنی بتائے، اس وقت تک کھانا پینا بھی منع ہے، صحبت بھی منع۔ جب کھانا پینا جائز ہو گیا تو صحبت بھی جائز ہو گیا۔ تو حضرت ایک چیز اور، یہ جو سماجک سوال ہے سماج سے جڑا ہوا ہے کہ رمضان کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم آبادیوں میں کھلے عام جو مسلم کھانے کے ہوٹل ہیں وہ کھولے جاتے ہیں۔ میں ہم نے دیکھا ہے ایک چیز اور دیکھی، جو مزدور لوگ ہیں ان سے جب ہم معلوم کرتے ہیں آپ کا روزہ ہے، بولا ہمیں روزہ نہیں رکھا کیونکہ ہم مزدوری کرنی پڑتی ہے، کہ کسان لوگ جو مسلم کسان ہیں ہم انہیں بھی دیکھتے ہیں، تو وجہ یہ بتاتے ہیں بھائی ہمارا محنت کام صبح سے شام تک محنت کرنی پڑتی ہے، اگر ہم پھر محنت نہیں کریں گے تو کمائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ تھوڑا سا اسٹرانگلی وضاحت فرمائیں۔ رمضان کے دنوں میں ہوٹل وغیرہ کھولنا یہ رمضان کی بے احترامی ہے۔ جس طرح سے رمضان کے اندر روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، ایسے ہی اگر روزہ کسی عذر کی وجہ سے بھی نہیں رکھا جا سکا تب بھی اپنے آپ کو روزہ خور ظاہر کرنا یہ رمضان کی بے احترامی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی مسافر ہے، تو اس کے لیے
چھوٹ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سامنے کھائے پیے گا، بلکہ اس کو رمضان کا احترام کرنا ضروری۔ اسی طریقے سے جو ہوٹل وغیرہ ہیں ان لوگوں کو رمضان کے احترام میں دن میں ہوٹل کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے اگر وہ ہوٹل کھول رہے ہیں اور لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں۔ دوسری بات، مزدور کا یہ کہنا کہ صاحب میں نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ مجھے محنت کرنی پڑتی ہے، کسانوں کا یہ کہنا، یا کسی اور آدمی کا یہ کہنا کہ میرے سامنے دوسرے کام ہیں اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا، تو اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو صرف اپنی عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا، لیکن عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تم نماز ہی پڑھتے رہو، ہر وقت مسجد کا کونا سنبھالے بیٹھے رہو۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو پورا کرو، اور جس کام سے منع کر رہا اس سے بچ جاؤ۔ لہذا جس وقت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اس وقت میں اگر کوئی آدمی اپنے کاروبار میں لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کاروبار چھوڑ دیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، تو یہ ناجائز ہوگا۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لی، اس کے بعد کاروبار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر اگر ایک طرف کاروبار ہے، محنت مزدوری ہے، اور دوسری طرف روزہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو روزے کو ترجیح دینی ہے اور کاروبار کو دوسرے نمبر پر رکھنا ہے۔ اگر دونوں کاموں میں سے ایک ہی کام کرے گا تو اس کا کام بنے گا، تو یہی جواب دیا جائے گا کہ آپ روزہ رکھیے، کاروبار کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقک، رزق دینے والے تو ہم ہیں۔ جب ہم 11 مہینے تم سے کموا کر کے روزی دے سکتے ہیں، تو 1 مہینے اگر تم نہیں کماؤ گے تب بھی تمہارا پیٹ بھر دے۔ حضرت ایک اور تھوڑا سا مطلب سوال یہ ہے کہ ایک تو دیش میں ویسے ہی بہت مہنگائی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب رمضان شروع ہوتے ہیں تو سحری اور افطار سے جڑی کئی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جو غیر رمضان کے ہمیں سستی ملتی ہیں، تو ایسے میں جو ایک غریب روزے دار ہے وہ سحری اور افطار کا سامان لینے سے قاصر رہ جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ اسٹرانگلی کیا مطلب کہنا چاہیں گے؟ بتا تھوڑا سی۔ اصل میں یہ جو نیچے کے دکاندار ہیں یہ تو بیچارے مجبور ہیں جی، یہ روزے داروں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جب ان کو اوپر ہی سے چیز مہنگی ملے گی تو یہ تو مہنگی ہی دیں گے۔ البتہ وہ لوگ جو اوپر والے ہیں اگر وہ محض رمضان کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں۔ حضرت ایک سوال اور یہ ہے، ہمارے جو معاشرے میں جو خواتین حضرات ہیں ان سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ افطار کے وقت دیکھا گیا ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں ہماری وہ ظہر کی نماز کے بعد سے ہی افطار کو لے کر فکر مند ہو جاتی ہیں، اور کئی طرح کی پکوڑیاں، ونجن، لمبی چوڑی مطلب افطار پھر کھانے کی تیاریاں، تو روزہ ہماری خواتین کا بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس چکر میں ان کی جو عبادت ہے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک کی وہ کہیں نہ کہیں مس ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواتین کی گھر میں ہیلپ کیا کرتے تھے، تو ایسے میں جو ہمارے جو مرد سماج ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور جو خواتین حضرات ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ سوال جو ہے اصل میں اس لیے اس کے اوپر ہنسی آ رہی ہے کہ یہ تو عورتوں کی اپنی خوشی میں شامل ہے، جس طرح سے ٹیلر لوگ جو سینے کا کام کرتے ہیں رمضان میں ان کے پاس میں اتنا کام رہتا ہے کہ وہ سارا دن بھی کام کرتے ہیں، رات میں بھی کام کرتے ہیں، تو رمضان کی وجہ سے کام بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین جو ہیں وہ تو مردوں سے زیادہ خود اس کا شوق رکھتی ہیں کہ یہ چیز بھی بن جائے، یہ چیز بھی بن جائے، تو ہمیں یہ سمجھنا اور یہ سوچنا کہ شاید ان کے اوپر بار ڈال دیا گیا ہے، یہ سوال مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب بغیر رمضان کے ہمارے مرد حضرات اپنی خواتین کو ہوٹل سے لا کر کے بڑھیا بڑھیا چیزیں کھلا دیتے ہیں، تو رمضان میں بھی یقیناً کھلا دیں گے، لیکن ان کی خود چاہت ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مردوں کو اپنی خواتین کا، اپنی عورتوں کا، ماؤں بہنوں کا، اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ میں لگ کر کے کام کر لینا چاہیے، تو یہ رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، رمضان میں ہونا چاہیے۔
تو یہ تھوڑی سی ہماری گفتگو جو رمضان کے فضائل تھے روزے کے تھے اس سے لے کر تھی. اگر آپ کسی کے من میں کوئی سوال ہے اس سے جڑا ہوا کوئی اگر معلوم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. سر رمضان سے متعلق 2 سوال میرے ذہن میں بھی جب گفتگو آپ کی چل رہی تھی تو وہ آئے. ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ روزے کا کفارہ جو ہے وہ 1 روزہ، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں تو 1 روزہ اور اس کے علاوہ 60 روزے معذرتی روزے 60 وہ رکھنے ہیں. تو حضرت اگر کوئی اس طرح سے اس کنڈیشن میں ہے کہ ویکنیس ہے یا ایج زیادہ ہے یا کچھ اور مطلب وہ نہ رکھ پا رہا ہو روزے یا نہ رکھنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کے عوض میں کچھ پیسے دے دے، کچھ ہدیہ دے دے یا کچھ اور اس طرح سے کر کے وہ اس کو کام کو کر پائے، تو کیا اور کوئی کفارہ بھی اس کے علاوہ ہو سکتا ہے یا یہی ایک کفارہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، وہ بات ادھوری ہی رہ گئی تھی. صحیح بات تو یہ ہے جی جب کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑے گا تب اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں توڑا ہے بلکہ مجبوری میں توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا. یا اس نے سرے سے روزہ رکھا ہی نہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے نہیں رکھا اس نے، تب بھی اس کو 1 روزے کے بدلے میں 1 روزہ ہی قضا میں رکھنا پڑے گا. 60 روزے اس کے ذمہ نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر رکھنے کے بعد میں توڑتا ہے آدمی تب تو 60 روزے کفارے کے اور 1 قضا کا رکھنا پڑتا ہے. سرے سے رکھا ہی نہیں یا رکھ لیا تھا لیکن مجبوری کی وجہ سے توڑنا پڑ گیا تو ایسی صورت میں پھر 1 ہی روزے سے کام چل جائے گا. اور رہی یہ بات کہ اسے ثواب ملے گا رمضان کے روزے جیسا یا نہیں، تو اگر اتنا مجبور ہے کہ کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، یا اس کے اندر اتنی کمزوری ہے، اتنا ضعف ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں پا رہا، مثلا 60 سال کا آدمی ہے بیچارہ، بیمار بھی ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی نہیں رکھ پا رہا ہے. شوگر کا مریض ہے، نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن بعد میں وہ مثال کے طور پہ جاڑوں میں رکھ سکتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے، پیاس کم لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 1 ہی روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. اب رہ جاتی یہ بات کہ آدمی روزہ نہ رکھے اور یہ سوچے کہ میں روزے کے بدلے میں فدیہ دے دوں. جی ہاں. تو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو آئندہ صحت کی امید ہی باقی نہیں. 80 سال کا بوڑھا ہے، 75 سال کی کوئی عورت ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس سال تو رکھ نہیں پا رہی ہوں، رمضان میں تو رکھ ہی نہیں پا رہی، رمضان کے بعد بھی مجھ سے نہیں رکھا جائے گا، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے ان کو روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. 1 روزے کی طرف سے 1 صدقہ فطر کے برابر رقم دینی ہوگی، جو آج کل کے حساب سے تقریباً 50 روپے بیٹھتی ہے. ہر روزے کے بدلے میں وہ لوگ دیں گے. لیکن جو کمزور ہے، بیمار ہے یا اچھا خاصا ہے، وہ یہ سوچے کہ میں روزہ نہ رکھوں اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دوں، اس کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے. اچھا، دوسرا سوال حضرت یہ تھا میرا کہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری میں چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں چھوڑ سکتے ہیں، تو سفر سے مطلب یہ ہے کہ اگر سفر کر رہے ہیں اور تندرست ہیں جی روزہ رکھ سکتے ہیں، جی تو اس کنڈیشن میں بھی وہ اپنی موج مستی کے لیے جی یا کہ بھائی میں دلی فار ایگزامپل جا رہے ہیں، دہلی کے لیے جا رہے ہیں تو یا ممبئی کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ روزہ نہ رکھیں اور راستے میں کھانا پینے کا اپنا جس طرح سے عام دن ہوتے ہیں اس طرح سے رہیں، تو کیا اس میں اس کو گناہ ملے گا یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ بھائی آپشن ہے، آپ کرو نہ کرو، آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپشن دیا گیا ہے کہ چاہے رکھ لو چاہے مت رکھو، اگر رکھو گے تو بہتر ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھا ہے تو احترام پھر بھی ضروری ہے. اچھا، وہ کتنے کلومیٹر کے لیے حضرت سفر جو ہے ہمارا، وہ کتنے کلومیٹر کے لیے؟ کبھی ہم پتہ چلا جلال آباد یا جوگی پوری کا سفر کر رہے ہیں یا کوٹدوار کا، تو اس میں ایک مقدار کلومیٹر کی ہے، وہی قصر والی مقدار ہے اس میں؟ یا مسافر سے مراد مسافر شرعی ہے، سفر سے مراد سفر شرعی ہے. یعنی اگر 82 کلومیٹر
کی نیت سے آپ نے سفر شروع کیا ہے تو پھر آپ کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اس کا گناہ نہیں ملے گا جی، اگر چاہے وہ اس کو جان کے مطلب یہ سوچ لے کہ مجھے کھانا پینا ہی ہے، جی پھر اس کو گناہ نہیں گناہ ملے نہیں۔ 82 کلو میٹر۔ جی مفتی صاحب جیسے کہ شمس الاسلام صاحب نے ایک بات اور کہی کہ موج مستی کے لیے نکل گئے سفر پہ، جی مطلب کوئی ضرورت پیش نہیں آئی سفر کی، جی۔ اور لیکن بس نکل گئے کہ روزہ، تو اس میں کیا مطلب وضاحت فرمایا جائے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جو جا رہا ہے سفر میں، یہ ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے، یا روزہ چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اسی کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دیا جائے گا یا تو بڑھ گے۔ جی، اور کسی بھائی کے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں وہ بازار میں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، جی ماحول بھی اس سے کہیں نہ کہیں خراب ہوتا ہی ہے، جی تو اس کے لیے ان کے لیے کیا چیز ہے احترام کے لیے وہ چیز میں جاننا چاہوں ہماری جو جی جسے دیکھنے میں آتا ہے جیسے ہی عید کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی تو جو لاسٹ کا ہمارا عشرہ ہے جو زیادہ عبادت کا ہے، اس میں خواتین جو ہے بہت اچھی مطلب اس میں سنکھیا میں نکل جاتی ہیں۔ بہت سمجھا۔ خواتین کے تعلق سے مرد حضرات ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنایا ہے، اس وجہ سے ہماری خواتین چونکہ ان کو عادت ہے مستقل بازار جانے کی، خاص طور سے ضرورت کے موقع پر ان کو جانا ہی پڑتا ہے، تو چونکہ عید کا سامان ان کو لینا ہے، عید کے لیے کپڑے وغیرہ لینے ہیں، تو وہ اس لیے جاتی ہیں، تو اس میں وہ تو گناہ گار ہیں ہی نکل کر کے، مرد حضرات بھی گناہ گار ہیں، ان کو اسلامی ماحول بنانا چاہیے گھر کا۔ اب رہی یہ بات کہ رمضان کے اندر مرد ہوں یا خواتین، اس میں خواتین کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ جوں آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، مبارک راتیں شروع ہوتی ہیں اور رمضان المبارک کی خاص رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ کر کے اور یوں کہیے کہ رمضان کے اعمال کے تعلق سے تھک جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی اور جگہوں پر بھی یہ بات کہی، اور آج بھی اس چینل سے ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے تمام امت مسلمہ کو کہ جتنا بھی کام رمضان کے تعلق سے ہے، خریداری کا ہو یا کھانے پینے کے تعلق سے ہو، وہ ہم رمضان سے پہلے ہی مہیا کر لیں۔ اگرچہ خواتین کو غیر رمضان میں بھی بازاروں کے اندر بے محابہ جانا اور بغیر پردے کے جانا، مردوں کے ساتھ میں اختلاط کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام کے درجے کی چیز ہے۔ کبھی اگر ضرورت پڑے اور پورے حجاب کے ساتھ میں اور پردے کے ساتھ میں عورت بازار میں چلی جاتی ہے اپنے محرم کے ساتھ میں، تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر جیسا کہ ماحول ہے اس کی قطعاً اسلام گنجائش نہیں دیتا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ رمضان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وصول کریں اور رمضان کی خاص طور سے آخری عشرے کی قدردانی کریں، تو اس تعلق سے میں مرد حضرات کو بھی یہ پیغام دوں گا اور اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ جتنی بھی ضرورت کا سامان ہے وہ رمضان سے پہلے ہی ہم مہیا کر لیں۔ جی ٹھیک صاحب، ایک سوال ہو رہا ہے جی روزے سے متعلق ہی، جیسے بہت سے لوگ سحری میں تو اٹھتے نہیں ہیں، اور ایسے جب صبح میں اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں روزہ میرے بنا سحری کا روزہ میں نے رکھ چکا ہوں۔ جی ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں جی کہ نماز بھی نہیں پڑھی، نماز نکل گئی یا سحری نہیں کھائی، جی۔ بعد میں انہوں نے پورا زور رکھا ہے، اس کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو سحری کے کھانے میں برکت ہے، اور دوسرے پورے دن اس سحری کے کھانے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تمہیں تقویت اور قوت ضرور مل جائے گی۔ تو روزے پر تقویت حاصل کرنے کے لیے بھی سحری کھانی چاہیے، اور سنت سمجھ کر برکت والا کھانا سمجھ کر کے سحری ضرور کھانی چاہیے۔ دوسرے آپ نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو، اس لیے کہ ہمارے
اور یہودیوں کے روزے کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، ہم سحری کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے بھی سحری کھانی چاہیے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سحری نہیں کھاتے تو پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، اور جب نماز نہیں پڑھیں گے یا کوئی بھی گناہ کا کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ابھی جیسے ذیشان بھائی نے ہم سے سوال کیا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، تو کوئی بھی ایسا کام جو ناجائز ہے، نامناسب ہے اور غلط کام ہے، اگر ہم روزے کے اندر اس کو انجام دیں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ حضرت ایک اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ کیونکہ میں تھوڑا سا باہر بھی رہا ہوں دلی جیسے شہر میں، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب اذان ہوتی ہے جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اذان ہونے تک ٹائم رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا وضاحت آپ سنانا چاہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ختم سحری پر ہی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ختم سحری پر ہی سحری کو ختم کرنے کی گنجائش ہے، لیکن دونوں طرف تھوڑی سی احتیاط رکھی جاتی ہے کہ جو سحری ختم کا وقت ہے اس سے 5 منٹ پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ جنتریوں کے اندر بھی 2 منٹ 3 منٹ کا فرق رکھا جاتا ہے کہ جو وقت ختم سحری کا ہے 2-3 منٹ پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ ختم سحری ہے۔ ادھر جو اذان کا وقت ہے، اذان کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی 1-2 منٹ پہلے جنتری کے اندر لکھ دیا، بعد میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اذان کا وقت شروع ہو رہا ہے مثلا 55 پہ، تو احتیاطاً 57 پہ یا 58 پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ سحری کا ختم تو اسی وقت ہوگا جب اذان شروع کا وقت ہوگا، لیکن چونکہ اذان بھی تھوڑی سی احتیاط کے بعد پڑھی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سوچیں کہ اذان شروع ہونے کے وقت تک سحری کھانے کا وقت ہے اس لیے ہم کھاتے پیتے رہیں اور ہمارا روزہ نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ جو ختم سحری کا وقت جنتریوں کے اندر لکھا گیا ہے یا جب اعلان کیا جا رہا ہے اس وقت میں سحری کو ختم کر دینا چاہیے، اور اذان جو ہے احتیاط کے ساتھ میں 5 منٹ بعد، 7 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت اب میں آپ سے زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور یہ کس پر فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ نکالنے کا کیا گناہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ہر طرح کے انسان پیدا کیے۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے مالدار ہیں، درمیانے مالدار ہیں، اور کچھ بیچارے غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، یتیم ہیں، بیوائے ہیں، مسکین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر یہ فریضہ عائد کیا ہے جو اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اس خیال رکھ کر کے، یہ خیال رکھ کر کے ان کی مدد کرنا یہ زکوٰۃ ہے، اور اس کے لیے فکس کر دیا گیا کہ جو ہماری نظر میں مالدار ہیں، جیسے گورنمنٹ کی نظر میں جو مالدار ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس رکھا جاتا ہے، جو عام آدمی ہے اس کے اوپر ٹیکس نہیں۔ ایسے ہی جو مالدار لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکس رکھا ہے، یہ اصل سرکاری ٹیکس ہے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، 1 لاکھ میں 2500 روپے۔ اب وہ شرعی مالدار کون ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مالدار کون ہے؟ تو آپ نے سنا ہوگا عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو اور یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ آج کل چونکہ چاندی اور سونے کو گرام کے حساب سے لیا جاتا ہے، تو جو ہم نے اس کا حساب لگایا ہے وہ 87 گرام سونا ہو، 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی ہو، یا اس کی قیمت ہو اس کے پاس۔ جو آدمی اتنا مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی اپنے
مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں اس کو دینا ہوگا۔ اب کن لوگوں کو دینا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، ایک لمبی تفسیر بیان کر دی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی غریب ہے، مسکین ہے اور اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس میں اتنی مقدار میں مال موجود نہیں، جو ابھی میں نے بتایا جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اتنی مقدار میں اس کے پاس مال نہیں ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر کون سا ایسا غریب ہے جس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ ہے تو وہ غریب لیکن نہیں دے سکتے۔ جن سے ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ ہیں، دادی دادا ہیں اوپر تک، نانی نانا ہے اوپر تک، اگر غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ آپ یہ جو آپ کے مال کا میل کچیل ہے اس سے ان کا تعاون نہ کریں، بلکہ آپ صاف ستھرے مال سے جو خود کھا رہے ہیں وہی ان کو دیں۔ اسی طریقے سے جو ہم سے پیدا ہوئے، مثلا ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد، بیٹے کی اولاد در اولاد، ایسے ہی ہماری بیٹی کی اولاد در اولاد، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، آخر تک ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور ایسے ہی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد اور آل ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے جن کو سید بولا جاتا ہے، ان سادات کو اور ان سیدوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جب ہم اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے تو اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے اصلی مال سے جو پاکیزہ صاف ستھرا مال ہے اس سے ان کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، جی، تو ایسا کیوں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالی جائے؟ کیونکہ پھر ایک روٹیشنل میں ہمارے جو حقدار ہے اس چیز کا، جسے زکوٰۃ چاہیے تو اسے پورے مطلب رمضان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ کیا ایسی کوئی ترتیب نہیں بننی چاہیے کہ 6 مہینے کے پیریڈ میں زکوٰۃ نکلے، یا جس کی زکوٰۃ ٹوٹل ہے وہ رمضان میں نیت کر لے اور پھر وہ اسے پورے سال دیتا رہے تو کیا وہ ثواب رمضان کا ہی مل جائے اسے؟ تو یہ تھوڑی سی اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ سوال بھی سمجھنے کا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے، جب رمضان آئے گا جب زکوٰۃ دیں گے، حالانکہ رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق ہے مالدار آدمی جب سے وہ مالدار بنا ہے، یعنی نصاب کا مالک ہوا ہے، تو اس کے اوپر سال گزر جائے۔ جب سال گزر جائے گا، چاہے وہ رمضان میں سال پورا ہو اور یا رمضان کے 3 مہینے بعد پورا ہو یا 6 مہینے بعد پورا ہو، اس وقت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثلا ربیع الاول میں ہمارے پاس میں مال آیا تو آئندہ ربیع الاول میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، رمضان میں نہیں ہوگی، پہلے ہی ہو جائے گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے شب برات کا مہینہ جو شعبان ہے اس میں ہماری شادی ہوئی، ہمارے والد صاحب نے ہمیں سپرد کر دیا سونا چاندی، اب ہم مالدار ہو گئے۔ وہ لڑکی جو ہمارے گھر میں آئی ہے وہ اپنے باپ سے زیور لے کر کے آئی اور وہ اسی کا ہو گیا، تو وہ بھی مالدار بنی ہے رمضان سے 1 مہینہ پہلے، تو آئندہ سال رمضان سے پہلے ہی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی، تو رمضان سے زکوٰۃ کا تعلق بالکل نہیں ہے۔ رمضان میں دینے کا جو رواج شروع ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے علاوہ زکوٰۃ دیں گے 1000 روپے تو 1000 روپے کا ثواب ملا مثال کے طور پر، اور رمضان میں دیں گے تو 70,000 کا۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں 70 کے چکر میں تاکہ 70 گنا زیادہ مل جائے رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ دقتیں پیش آتی ہیں جو ابھی آپ نے ظاہر کی کہ ایک آدمی کو رمضان کے 6 مہینے بعد ضرورت پیش آ رہی اور وہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آیا، یا ہم دینا چاہتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان میں ہم تو دے چکے،
تو رمضان سے پہلے ہی اس کا آپ تعاون کر دیں زکوٰۃ کے پیسے سے. رمضان میں آپ نے حساب لگا لیا اور رمضان میں آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ رقم جو ہے آپ نے رمضان کے 1 مہینے کے بعد کے لیے رکھ لی کہ فلاں جگہ ہمیں دینی ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، انشاءاللہ رمضان ہی کا ثواب ملے گا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس دن بھی آپ کا سال پورا ہو رہا ہے، آپ نے حساب لگا کے رکھ لیا، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ کا حساب جو ہے لگا کر کے رکھیں. رمضان میں 6 مہینے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، آپ رمضان میں حساب لگا لیں، کچھ رمضان میں ادا کر دیں اور کچھ جو ہے باقی بعد میں 6 مہینے میں ادا کرتے رہیں. تو اگر کسی وجہ سے رمضان میں ادا نہ کی گئی لیکن ضرورت کے موقع پر آپ نے ضرورت مند کی مدد کر دی، تو انشاءاللہ رمضان سے بھی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے. حضرت اس طرح سے صدقۃ الفطر کیا ہے، یہ کب نکالا جاتا ہے اور کسے دینا جائز ہے، کسے دینا جائز نہیں ہے، اور زکوٰۃ سے اس کے جیسے جس طرح سے زکوٰۃ ہے تو یہ صدقۃ الفطر کیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی چیریٹی کے طور پر ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی دیتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور تھوڑا سا فرق ہے اس میں. زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ 3 طرح کے مال پر واجب ہوتی ہے. 3 طرح کا مال ہونا چاہیے، یا تو سونا چاندی ہو، یا نقد ہو، یا تجارت کا سامان ہو. تجارت کا سامان کتنا ہو، نقد کتنا ہو، جو ابھی میں نے بتایا 87 گرام اور 612 گرام چاندی سونا، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا. ان کے بقدر جس کے پاس تجارت کا سامان ہے یا نقد پیسہ موجود ہے. تو 3 طرح کے مال ہو گئے، تجارت، نقد، سونا چاندی، اور ان کے اوپر سال بھی گزر چکا ہو تب زکوٰۃ واجب ہوگی. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر کے اندر تو بس آپ کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر آپ کے پاس میں مال موجود ہے، چاہے وہ تجارت کا ہو یا نہ ہو، چاہے نقد ہو یا نہ ہو، بلکہ گھر کے اندر جو ضرورت کا سامان ہے، جو روز مرہ کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، اس سے زائد ہے. مثلا ہمارے پاس میں کپڑے رکھے ہیں بہت سارے، پہنتے ہیں نہیں یا بغیر سلے ہی رکھے ہیں. بڑے بڑے برتن ہیں جو کبھی کبھار استعمال میں آتے ہیں، چادریں ہیں جو کبھی کبھار استعمال ہوتے ہیں. تو کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے جو روز مرہ کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہے، جیسے بائک ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، کولر ہے، ڈبل بیڈ ہے، برتن وغیرہ. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رکھے رہتے ہیں، ان کو بھی اس میں جوڑا جائے گا. زکوٰۃ ان کے اوپر واجب نہیں ہوگی، صدقہ فطر میں ان کو بھی دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر میرے پاس میں 10,000 روپے ہیں نقد، اور 50,000 روپے کا میرے پاس میں تجارت کا سامان ہے، اور 10,000 روپے کا میرے پاس میں یوں کہہ لیجیے کہ وہ سامان ہے گھر کے اندر جو کبھی کبھی استعمال میں آتا ہے. تو اب کتنا ہو گئے؟ 70,000. اور 70,000 میں مان لو 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو میرے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس وجہ سے کہ 3 طرح کے مالوں میں سے کسی بھی ایک طرح کا مال نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کو جوڑ لیا گیا نا جو گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان تھا. سال بھی ابھی نہیں گزرا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا. یہاں پہ ایک بات ہم اپنی طرف سے اور بڑھانا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے. عام طور سے فطرہ تو لوگ ادا کرتے ہیں لیکن قربانی نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کیونکہ فطرہ دے دیا جاتا ہے 50 روپے کا، اور اس میں کم سے کم 4-5 ہزار روپے لگتے ہیں قربانی میں. تو جس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا اسی کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی. یہاں پر ایک سوال لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب. تو صدقہ فطر تو چھوٹے بچے بھی واجب ہوتا ہے، تو کیا چھوٹا بچہ بھی قربانی کرے گا؟ تو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، بچے پر فطرہ واجب نہیں،
بچے کے ابا پر ہے واجب، اس بچے کا اس بچے کے ابا کے اوپر ہے واجب. تو قربانی جس پر واجب، فطرہ جس پر واجب، اس پر قربانی واجب، اور بچے کے اوپر فطرہ واجب نہیں، بلکہ نابالغ اولاد کا فطرہ اس کے باپ کے اوپر واجب ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر قربانی. تو یہ فطرہ جو ہے، ایک بات تو اس میں پوری ہو گئی کہ اس کے اوپر واجب ہے. اب دیا کب جائے گا؟ تو یہ فطرہ واجب ہوتا ہے عید کے دن کی صبح میں. اس کا تعلق بھی رمضان سے نہیں. لوگ رمضان سے سوچتے ہیں، جب رمضان ختم ہو جائے گا اس وقت میں فطرہ واجب ہوگا. رمضان ختم ہوتا ہے کب؟ جب عید کی صبح صادق ہو جاتی ہے. عید کی صبح صادق ہوئی تو اب عید کا دن آ گیا، اب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. اگرچہ عید کا جب چاند نظر آتا ہے تو ایک طرح سے رمضان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ کب ختم ہوتا ہے؟ اس وقت میں ختم ہوتا ہے. روزہ اس وقت میں نہیں رکھا جاتا جب عید کا دن آ جاتا ہے. تو بہرحال اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. صدقہ فطر کا تعلق ہے عید کے دن سے. جب عید کی صبح صادق ہوگی تو آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اگر آپ اتنے مالدار ہیں جو ابھی میں نے بتایا. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کا مقصد ہے کہ یہ عید کا دن ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آج میرا کوئی بندہ بھی بھوکا نہ رہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم. لہذا صدقہ فطر جس طرح سے مسلمان کو دینا جائز ہے، غیر مسلم کو دینا بھی جائز ہے. اچھا، ایسا نہ ہو کہ آپ تو عید کی خوشی منائیں اور آپ کے پڑوس میں آپ کا غریب غیر مسلم بھائی اس کے گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، پریشان ہو. تو چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو بھی آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا. اور صدقہ فطر جو ادا کیا جائے گا وہ تقریباً 2.25 کلو گیہوں، یا تو 2.25 کلو گیہوں ہو اور یا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت ہو. اب جو مالدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کھجور کی قیمت لگا کر کے 3.5 کلو کھجور، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو جو ان کے حساب سے ادا کریں. جو لوگ زیادہ مالدار نہیں ہیں، درمیانی حالت کے ہیں، ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ گیہوں سے اپنے فطرے کو ادا کر دیں اور گیہوں کی قیمت دے دیں 2.25 کلو. حضرت ایک سوال اور ذہن میں میرے یہ آ گیا زکوٰۃ سے متعلق ہے جی کہ جیسے کچھ لوگ آج کل گولڈ رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، سلور، کچھ لوگ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، جی پراپرٹی بنا کے رکھتے ہیں. تو جو پراپرٹی وہ اس مقصد سے رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں منافع ہوگا، تو اس پراپرٹی کے اوپر بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، ہم نے جو 3 چیزیں بتائی ہیں اگر وہ ذہن میں ہوں گی تو اس سوال کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم نے بتایا تجارت کے لیے اگر پراپرٹی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اگر پراپرٹی رہنے کے لیے ہے یا کھیتی کے لیے ہے تو پھر زکوٰۃ. تو یہ حضرات اب آپ میں سے کچھ سوال سب یہ دیکھا جا رہا ہے اور کلچر سا ہو گیا ہے تھوڑا سا یہ کہ جب سال پورا ہونا ہوتا ہے، جیسے ابھی نشان نجواتی صاحب نے کہا کہ ایک پراپرٹی پر جو ہے زکوٰۃ خرید فروخت کے لیے ہے تو لازم اس کو دینی ہے. تو اس میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ مان لیجیے میرے پاس میں کچھ سونا ہے یا میرے پاس کچھ اماؤنٹ ہے، اب میرا وہ سال پورا ہونے والا مالکانہ جو میرے حقوق ہیں اس پہ وہ سال پورے ہونے والے ہیں، تو میں ان کو سال پہلے ہونے سے اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں اپنی اہلیہ کو کہ بھئی یہ میں نے آپ کو ہدیہ کیا، ابھی آج سے آپ کا یہ سب جو بھی ہے. یا اہلیہ نے اپنا جتنا زیور تھا وہ سب شوہر کو ہدیہ کر دیا کہ بھئی میں نے یہ آپ کو ہدیہ کیا، جو بھی اس کنڈیشن میں ہے جس سے کہ زکوٰۃ بچائی جا سکے. تو کچھ مالدار لوگ زکوٰۃ کو بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری وہ جو ہے سال گزرنے سے پہلے دوسرے کو ہدیہ کر دیتے ہیں، اور جبکہ ان کی انٹینشن یہ ہے کہ زکوٰۃ بچانی ہے. تو اس کنڈیشن میں کیا وہ زکوٰۃ بچ جائے گی یا اس کو ان کو دینی پڑے گی؟ زکوٰۃ تو بچ جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، انتہائی مذموم اور برا ہے، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے.
ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے خدا نخواستہ اگر کینسر ہو گیا تو پھر کتنے لاکھ روپے لگ جائیں گے، جتنے زکوٰۃ میں نہیں دینے تھے اتنے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار سے بچتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ہیلا اور ایسی تدبیر اختیار نہیں کرنی چاہیے اگرچہ زکوٰۃ ثابت ہو جائے۔ اور کوئی سوال؟ زکوٰۃ اس کے زکوٰۃ سے ذمہ بری ہو جائے گا؟ جی زکوٰۃ ثابت ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، جی۔ لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے کر کے تھوڑے سے پیسے بچا لیے اور پھر کسی بیماری کے اندر دینے پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا، اس لیے ایسا کرنا یہ مناسب نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال میرے یہ تھا مفتی صاحب کہ کوئی خرچہ آ کے پڑ گیا کسی کا غربا کا جو زکوٰۃ کی مستحق ہے جی اور ہم اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، جی تو کیا اس کنڈیشن میں ایڈوانس زکوٰۃ آئندہ سال کی زکوٰۃ کو کیا پہلے دے سکتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کو ہم اس میں لگا لیں جی کہ ہم نے بھائی اس کی مدد کر دی، اور وہ مقدار کتنی ہوگی کہ جو ہم زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ زکوٰۃ کی قیمت اتنی زیادہ اگر ہو جائے کہ وہ صاحب حیثیت ہو جائے تو وہ زکوٰۃ سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایک لارج اماؤنٹ جو زکوٰۃ کی ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ زکوٰۃ کا وہ کتنا، 10 20 50 1 لاکھ کتنا اماؤنٹ ایسا ہے کہ جو ایک آدمی کو مستحق کو ہم دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ جی آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم نے زکوٰۃ پوری ادا کر دی ہے، اب ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے اور پھر کوئی ضرورت مند سامنے آ رہا ہے، تو سوال کا جواب تو اتنا کافی ہے کہ آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ضرورت مند آیا اور آپ نے اسے 10,000 روپے دیے، 10,000 روپے ہی باقی تھے، وہ کہہ رہا کہ میرا خرچہ جو ہے 25,000 میں چلے گا، آپ 25,000 دے دیں، تو آپ کر سکتے ہیں ایسا کہ آئندہ سال کی زکوٰۃ جو ہے اس میں جوڑ دیں، 25,000 اسے دے دیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی دھیان رکھنے کی ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک حق اور بھی رکھا ہے کہ صرف زکوٰۃ ہی سے ہم اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے والوں، اپنے متعلقین کی ضرورت کو پورا کریں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں اور اس کے باوجود ہمارے پڑوس میں کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی ہمارا بھائی غریب پریشان حال ہے، اسے ضرورت ہے اور ہم اس کی اعانت کر سکتے ہیں، اس کا تعاون کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب دے رکھا ہے، اور ہم یہ سوچ کے کہ میرے پاس زکوٰۃ تو ہے نہیں، میں نہیں دیتا، تو اللہ کی نظر میں آپ گناہگار ہوں گے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی رشتہ داروں، متعلقین، پڑوسیوں، محلے والوں کی خبر گیری اور ان کا تعاون کرنا، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تیسری بات جو آپ نے سوال میں کہی کہ کتنا دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جتنا دینے پر غریب صاحب نصاب ہو جائے۔ آج کے دور میں 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے کی آ رہی ہے، اگر اتنا روپیہ آپ نے کسی کو دے دیا، ایک ہی غریب، ایک ہی فقیر کو، تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ تو اتنا دینا مقبول ہے، اس سے کم کم دینا چاہیے۔ مثلا 1.5 لاکھ میں آ جائے گی 52.5 تولہ چاندی مثال کے طور پہ، تو آپ 1.25 لاکھ دیجیے اسے، 1,40,000 دے دیجیے اگر زیادہ زیادہ دینا ہے۔ اچھا حضرت، جیسے کسی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جی، ہم نے اسے زکوٰۃ دے دی، اب کہیں اور سے اس کے پاس زکوٰۃ آ گئی، اب وہ صاحب حیثیت ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ دی جا رہا، تو اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کرنا چاہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو اور پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر نام کے لیے بھی گوشت نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کو رسوا اور ذلیل کریں گے کہ ہم نے اسے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔
تو اگر ایک دن کا خرچہ موجود ہے تب بھی مانگنے کی اجازت نہیں، چاہے جائے کہ کسی کے پاس میں 50,000 روپے موجود ہوں، گھر کے اندر راشن موجود ہو اور پھر بھی وہ مانگے تو وہ تو بدرجہ اولا گنہگار ہے۔ اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ کوئی بات نہیں ایسی معلوم ہو یہ بند کر دیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے، جیسے میرے 10 لاکھ روپے ادھار پڑے ہوئے ہیں تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ جو آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس پیسے کا مالک وہ خود ہی ہے، لہذا اگر آپ کو امید ہے کہ میرا قرض واپس آ جائے گا تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ گنجائش اتنی ہے کہ آپ ہر سال زکوٰۃ نہ دیں، مثلا 10 سال میں ہو سکتا ہے وہ واپس کریں۔ جب 10 سال کے بعد آپ کے پاس قرض واپس آئے گا تو آپ کو 10 سالوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے تو ہر سال دیتے رہیں اور چاہے جب واپس آئے تب سارے سالوں کی ملا کے دیں۔ اور جیسے کہ ہمارے اوپر 10 لاکھ کا قرض ہو اور ہمارے مارکیٹ میں 10 لاکھ ہو تو تب بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی ان پیسوں کی؟ ان پیسوں سے تعلق نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس میں جتنا سونا ہے، چاندی ہے، تجارت کا مال ہے، نقد ہے، سب کو جوڑ کے دیکھ لو، اس کے بعد دیکھ لو کہ ہمارے اوپر قرضہ کتنا ہے۔ قرضہ نکالنے کے بعد اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس میں نصاب بچتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں اتنے ہی۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہے اور 12 لاکھ جو ہے کل مال ہمارے پاس میں موجود ہے، تو 10 لاکھ نکال تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہے۔ جی عمران خان صاحب، اچھا، جیسے زکوٰۃ نقد میں دینی چاہیے یا کپڑے میں، یا جیسے کسی کے کپڑے بنا دیے، سوٹ بنا دیا، کوئی گفٹ کر دیا، ایسے مطلب دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کسی بھی طرح سے اور کسی بھی چیز کے ذریعے سے ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نقد دیا جائے تاکہ ضرورت مند کو جو ضرورت ہو وہ اس کے اندر لگا سکے۔ مثال کے طور پر اسے ضرورت ہے کھانا بنانے کی، اسے ضرورت ہے چپل کی، جوتے کی، اور ہم نے اس کو کپڑے دے دیے، تو اس لیے اگر نقد دیں گے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیں، نقد دینا زیادہ بہتر ہے۔ جی وسیم بھائی کوئی سوال؟ تو حضرت میرے جو اگلے سوال ہے وہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس سے متعلق ہے کہ جیسے تراویح کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غلط جو دیش ہے وہاں پر 8 رکعت پڑھائی جاتی ہیں، لیکن جو ہمارا خطہ ہے یہاں پر 20 رکعت کا دستور، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تراویح کل رکعت 8 ہیں یا 20؟ تراویح کا مقصد پوچھا آپ نے اور دوسرے پوچھا کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں۔ جی رمضان کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اسی ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کو رمضان کے ساتھ میں خاص تعلق ہے۔ ایک چیز تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسرے، رمضان مبارک کے دنوں کے مقابلے میں رمضان کی راتیں اور بھی زیادہ اہم ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی شروع والی رات سے لے کر کے آخری رات تک کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے، اگرچہ زیادہ امکان آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے یہ کہا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ آپ راتوں کو جاگ کر کے گزارنے کی کوشش کرو۔ تراویح اس لیے رکھ دی گئی تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم جاگ سکیں۔ جاگنے کے لیے اور بھی کام ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت میں، نماز میں اور نماز کے اندر قرآن پڑھ کر کے ہم ان راتوں کو جاگ کر کے گزاریں، یہ تو تراویح کا مقصد ہے۔ دوسرے، 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی عظیم ترین کتاب ہے، ایسے ہی معجم طبرانی اور بھی
دیگر کتابیں ہیں جن کے اندر یہ صراحتاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک ساری امت 20 رکعت تراویح پڑھتی رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی 2-4 سال پہلے تک ہم حرمین شریفین کے اندر بھی دیکھتے تھے کہ مکہ کے اندر بھی اور مدینے کے اندر بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جایا کرتی تھی۔ تمام امت اس کے اوپر اتفاق رکھتی ہے۔ خاص کر ایک فرقہ ہے جس کو اہل حدیث بولا جاتا ہے، وہ لوگ بجائے 20 رکعت کے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ بہت ساری بحث کرتے ہیں۔ اگر بحث میں آپ کو جانے کا شوق ہو تو ہمارے نجیبات جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا مفتی محمد جاوید صاحب، انہوں نے ایک ضخیم اور بہت ہی مدلل محقق مفصل کتاب لکھی ہے جس کا اجرا ہوگا انشاءاللہ آنے والے پیر میں جو سقو والی کے اندر پروگرام ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے یا 8 رکعت تراویح سنت ہے۔ تو دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے اور تراویح کا مقصد کیا ہے۔ حضرت جیسے یہ 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے تو یہ کافی ہے 10 دن تراویح، جیسے کچھ بہت سے لوگ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ ان کا عمل صحیح ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے تو ہمیں باہر جانا ہے، کچھ سامان لے کے آنا ہے، کچھ لوگ گارمنٹس انڈسٹری جڑے ہوئے ہیں، کچھ مطلب بہت سارے لوگ اس طرح کے چیزیں ہیں۔ جب یہ والا مسئلہ آتا ہے 10 دن میں ختم قرآن یا 10 دن کی تراویح، تو بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ لوگ مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں عالم نے تو یہ کہہ دیا، فلاں مولانا نے یہ کہہ دیا، فلاں مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا۔ تو اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے تراویح اور ایک ہے ختم قرآن، دونوں الگ الگ ہیں۔ تراویح تو پورے مہینے پڑھی جائے گی، چاند دیکھ کر شروع ہوگی اور چاند دیکھ کر کے ہی ختم ہوگی۔ رہا ختم قرآن تو ختم قرآن آپ چاہے 3 دن میں کر لیں، 5 دن میں کر لیں، 10 دن میں کر لیں، 15 دن میں کر لیں، 20 دن میں کر لیں، 25 دن میں کر لیں۔ چنانچہ ہمارے یہاں عام طور پر مساجد کے اندر 22، 25، 27، 29 تاریخ میں ختم ہوتا ہے، اور کسی اسکول کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی دفتر کے اندر اگر ہو رہا ہے تو 10 دن میں ختم ہوتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تراویح تو پورے مہینے پڑھنا سنت موقدہ ہے، چاہے ختم آپ نے 3 دن کے اندر کر لیا، آپ کو پھر بھی پڑھنی پڑے گی، الگ طرح کیف سے پڑھیں یا دوسرا قرآن شروع کر لیں۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ اب رہی دوسری بات کہ 10 دن میں قرآن ختم کرنا یا اس سے کم میں یا اس سے زیادہ میں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے سارے حفاظ ہیں تو وہ کہاں جائیں گے اگر سب کو یہ کہا جائے کہ مسجد ہی کے اندر سنانا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں پڑھنا۔ ہم تو کہتے ہیں ہر گھر کے اندر جا کے پڑھو، ہر گھر میں تراویح کرو، ہر بیٹھک میں تراویح کرو، ہر اسکول کے اندر تراویح کرو، 10 دن کا کرو، 3 دن کا کرو، 5 دن کا کرو، 7 دن کا کرو۔ اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اس میں خلط مبحث ہو جاتا ہے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ تم نے تو باقاعدہ مہم چھیڑ رکھی کہ 10 دن کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے نہیں مہم چھیڑی۔ 10 دن کے ختم قرآن کو ہم غلط نہیں ٹھہرا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو پورے مہینے اللہ کے قرآن سے منور کرو۔ قرآن کی مرادیں پورے مہینے رہنی چاہیے۔ اگر پورے مہینے بھی نہ ہو تو کم سے کم رمضان کے اکثر حصے میں تو قرآن رہنا چاہیے مسجدوں کے اندر۔ اس کے لیے ہم نے کہا کہ 20 رمضان میں کم سے کم پورا کر لو، 21 کی شب میں، 22 میں کر لو، 23 میں کر لو۔ تو مسجد کے تعلق سے بہتر یہ ہے کہ
پورے مہینے ہو، مسجد کے علاوہ چاہے جتنے دن میں ہو۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اب 10 دن میں جب قرآن ہوگا، 6 دن میں ہوگا تو جلدی جلدی پڑھا جائے گا۔ جلدی پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حروف کٹے ہیں۔ جلدی پڑھو، جیسے ابھی ہمارے قاری صاحب نے پڑھا، ترتیلاً نہیں پڑھا، تدویراً پڑھا، اس کو کہتے ہیں تدویر میں پڑھنا۔ جلدی جلدی پڑھا، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب یہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کتنی دیر لگتی ہے، آج بہت جلدی جلدی پڑھا۔ تو اگر اتنی جلدی پڑھا جا رہا ہے، بجائے آدھے گھنٹے میں ایک پارہ پورا ہونے کے آپ 20 منٹ میں کریں، 18 منٹ میں کریں، لیکن جو قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے، ترتیل ہے، تجوید ہے، اس تجوید اور قواعد کے مطابق پڑھیں تو کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، چاہے آپ 3 دن میں ختم قرآن کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ختم قرآن کرنا ہی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ بس جلدی سے قرآن ختم کر دو۔ پورے مہینے ہمارا قرآن کے ساتھ میں تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ اگر ہم نے 3 دن کے اندر پورا قرآن سن لیا، تب بھی ایسی مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن سے اپنے آپ کو الگ مت کرو، پورے مہینے الگ مت کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض مساجد کے اندر 8 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں جلدی سے ختم قرآن کر لیا اور یہ سوچا کہ جلدی سے قرآن سے الیاذ باللہ چھٹی مل جائے۔ اس کے بعد پھر اسی مسجد کے اندر جا کر کے روزانہ ہم لوگ جو ہے خوب بھیڑ لگا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کہ یہاں قرآن سننے کو نہیں ملنے لگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے ہم بچ رہے ہیں۔ اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے، بہترین قرآن پڑھا جا رہا ہے، 1 پارہ، 1.25 پارہ جن مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا ہے وہاں پر بھی ہم لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ جہاں 11ویں روزے کو اور 12ویں روزے کو بھی الگ طرح کے سے پڑھائی جاتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مساجد کے اندر تو پورے مہینے ہی قرآن ہونا چاہیے یا اکثر مہینہ قرآن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کتنے ہی دن کا کر لیں، لیکن صحیح انداز میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ خوش و خضوع کے ساتھ میں ہم لوگوں کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اور قرآن کے ساتھ میں ذوق و شوق ہمارا برقرار رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ میں تعلق برقرار رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ جہاں کہیں زیادہ کم دنوں کا قرآن ہوتا ہے وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہیں پیچھے دوسرے مشاغل کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو 10 منٹ ہوئے ہیں، 15 منٹ کی رکعت ہوتی ہے، لہٰذا 10 منٹ تک، 12 منٹ تک تو ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں۔ کوئی پانی پینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ہنسی مذاق کر رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو منع کیا جا رہا ہے۔ 10 دن کا، 3 دن کا، 8 دن کا قرآن ختم کرنا کوئی منع نہیں کہہ رہا ہے۔ البتہ مسجدوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر زیادہ دن میں قرآن پورا ہونا چاہیے۔ حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک، ہم اکثر دیکھتے ہیں مسجدوں میں قرآن پاک سننے اور سنانے والے جو حافظ صاحب رہتے ہیں تو انہیں ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جیسے اس سے پہلا والا مسئلہ لوگوں نے سمجھا نہیں، اس کے اندر بڑے غلط فہمیاں ہوں کہ 10 دن کو منع کیا جا رہا ہے، 10 دن کو منع نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سننے سنانے والے کو، امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو ہدیہ دینا ناجائز، حرام ہے، کسی نے نہیں کہا۔ اس میں بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ جو مستقل آپ کے یہاں امام صاحب ہیں، مستقل آپ کے مؤذن ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ قرآن سنائیں یا نہ سنائیں، سنیں یا نہ سنیں، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ رمضان کے اندر ہمارا خرچ بڑھتا ہے، عید کے موقع پر ہمارا خرچ بڑھتا ہے، تو ہم اپنے امام کی تنخواہ ڈبل کر دیں، 3 گنا کر دیں۔ آپ ویسے گفٹ دینا چاہ رہے ہیں، تحفہ دینا چاہ رہے ہیں، ہدیہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ گھڑی دیجئے، موبائل دیجئے، کپڑے دیجئے، شیروانی دیجئے، اور کوئی چیز دیجئے، بڑی اچھی بات ہے۔ امام کو بھی دیجئے، مؤذن کو بھی دیجئے، چاہے سنیں اور چاہے سنائے، اور یا کوئی بھی کام نہ کرے، اس لیے کہ وہ مستقل آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کے میں کہتا ہوں کہ بقرہ عید پر بھی تنخواہ ڈبل ہونی چاہیے، اس لیے کہ امام صاحب کا بھی تو دل چاہتا ہے میں قربانی کروں۔ تنخواہ اس کی 12,000 روپے ہے، مہینے بھر میں 12,000 آپ نے دے دیے، 12,000 تو اس نے اپنے گھر کے خرچے میں لگا دیے۔ اب اگر وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، بکرا 12,000 کا نہیں ملتا،
معمولی سا بکرا بھی 12,000 کا نہیں ملے گا، اور اگر وہ حصہ کرنا چاہ رہا ہے تب بھی 5-6 ہزار روپے کا حصہ ہے. اگر آپ ڈبل تنخواہ نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے کرے گا؟ تو بقرہ عید پر بھی اور عید کے موقع پر بھی آپ کو اپنے امام کی خدمت زائدہ کرنی چاہیے. اب جو صرف 1 مہینے کے لیے آپ کے یہاں قرآن سننے کے لیے آیا ہے، سنانے کے لیے آیا ہے، اس کی بات رہ جاتی ہے، وہ مستقل آپ کا امام نہیں ہے. اس کے لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ چندہ جمع کرنا یا مسجد کے فنڈ سے اسے دینا یہ ناجائز ہے، نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ 1.25 لاکھ روپے کا موبائل اس کو دے رہے ہیں تو شریعت منع نہیں کرتی، آپ چاہے 2.5 لاکھ کا دے دو. لوگوں نے مسئلے کو سمجھا نہیں اور یہ اڑا دی کہ صاحب سننے والے کو، سنانے والے کو دینا ناجائز ہے، چندے سے دینا ناجائز ہے، مسجد کے فنڈ سے دینا ناجائز ہے. آپ اپنی جیب سے چاہے جتنا دے دو. کسی کو بھی اگر آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو جو سنا رہا ہے یا سن رہا ہے تو اس نے کوئی غلط کام تو کر نہیں کیا. اگر محبت میں آپ اسے دیں گے تو وہ بھی جائز ہوگا. البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ رسم ادا کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اس طرح سے دیتے ہیں جیسے مزدوری دے رہے ہیں. صبح سے شام تک ایک آدمی جب آپ کے یہاں مزدوری پوری کر لیتا ہے تب دیتے ہیں آپ اسے پیسے. اگر بیچ میں اگر وہ مانگنے بھی لگے تب بھی نہیں دیتے، کہیں کام چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو یہ جو حافظ قرآن آپ کو قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں یا جو سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے ان کو مزدور سمجھا ہے کہ جب تک ایک ایک پارہ پورا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ان کو نذرانہ نہیں دیا جائے گا. جس دن وہ آئے تھے اس دن آپ کی خدمت کی انہیں اور زیادہ ضرورت تھی. آپ ان کے لیے گھی کا انتظام کرتے، آپ ان کے مکھن کا انتظام کرتے، آپ ان کے لیے بڑھیا کھانے کا انتظام کرتے، آپ ان کے لیے دودھ کا انتظام کرتے. کس نے منع کیا؟ آپ ہدیے میں 1 کلو گھی لا کر کے رکھیں شروع ہی میں، شروع دن میں، شروع رمضان میں. کوئی آدمی آدھا کلو مکھن کا پیکٹ لا کے رکھے، کوئی ان کے لیے اور کچھ چیز لا کر کے رکھے کہ جب تراویح پڑھ لیں گے تو تراویح کے بعد میں کچھ غذا ان کو استعمال کرنی چاہیے تاکہ اگلے دن اور بڑھیا کر کے سنائیں. تو یہ محبت کے تقاضے ہیں، ان کی طرف ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہدیہ تحفہ دینا ناجائز نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. آپ کسی بھی وقت دے دیں، خفیہ طور پر دیں اور بھی زیادہ بہتر. اگر دکھا کر کے بھی دے رہے ہیں، کسی کے سامنے بھی دے رہے ہیں تو اپنی جیب سے اگر دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں. کوئی سوال؟ جیسے شینی بانٹتے ہیں کب شینی کب بانٹتے ہیں؟ مطلب ختم قرآن کا. ختم قرآن پر اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، قرآن سے محبت ہے آپ کو، اور آپ کا جذبہ یہ ہے کہ اللہ کا پاک کلام پورا ہوا ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں سب کا منہ میٹھا کراؤں، تو آپ چاہے 1-1 کلو کا ڈبہ سب کو دے دیں، جائز ہے. لیکن یہ کہ خوشی آپ کو ہو رہی ہے، آپ کا دل چاہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب پیسے دو میں بانٹوں گا، تو یہ جائز ہے. خوشی ہمیں ہو رہی ہے، مسجد کے اندر جو چندہ ہوا ہے، مسجد کے اندر جو فنڈ ہے اس میں سے بانٹ رہے ہیں، پھر مسجد کو بانٹے گی. خوشی آپ کو ہو رہی ہے، آپ بانٹ لیے. یہاں پر بھی بڑی غلط فہمی ہے. اپنی جیب سے آپ بانٹنا چاہ رہے ہیں تو آپ بانٹ سکتے ہیں، مسجد کے فنڈ سے یا اس کے لیے چندہ جمع کر کے اگر بانٹیں گے تو یہ ناجائز. حضرت یہ جو سینی بڑھتی ہے کلام پاک پورا ہونے پر، تو یہ اسی دن بڑھنی چاہیے یا 1-2 دن پہلے؟ چونکہ یہ رسم سی بن گئی ہے، ایک آدمی کو خوشی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت چاہ رہی ہے تو وہ 1-2 دن پہلے بھی بانٹ سکتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ روزانہ ایسے ایسے انتظام کرو تراویح پڑھنے والوں کے لیے کہ جو آخری دن رسم کر کے جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے زیادہ روزانہ کیا کرو. کسی دن دودھ کی بوتلیں آنی چاہیے، کسی دن زیرے کی بوتلیں آنی چاہیے، پانی تو روزانہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں خاص طور سے گرمی کے رمضان میں مسجدوں کے اندر ہونا چاہیے نہیں. لیکن جو گھسی پٹی پرانی روایتیں ہیں انہی کے اوپر آج تک ہم چلے آ رہے ہیں کہ آخری دن 4 رسگلے یا 2 لڈو سب لے کر کے جاتے ہیں. اور روزانہ آدمی پریشان ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے تو ان کے سامنے 1 بوتل رکھنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں. جی وسیم بھائی کچھ آپ سوال تراویح پہلے؟ یہ تراویح
بہت اسپیڈ میں پڑھائی جاتی ہے اور زیادہ تر ڈر ہوتا ہے مقتدیوں کا کہ مقتدیوں کا پریشر ہے کہ 40 منٹ میں پوری کرنی ہے 45 منٹ میں پوری کرنی ہے. اس میں نہ سجدوں کا پتہ نہ رکوع کا پتہ اور نہ قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے متعلق کیا ہے؟ ہاں ابھی جو ایک سوال کے جواب میں ہم نے تفصیل سے بات بتائی تھی کہ چاہے قرآن کو جلدی جلدی پڑھو لیکن اس کا حق ادا ہونا چاہیے. جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے ترتیل کے ساتھ بہت آرام آرام سے ایسے نہ پڑھ کر کے جلدی پڑھیں. لیکن جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اخفاء اظہار غنہ جو قرآن پڑھنے کے قاعدے ہیں جن کو تجوید بولا جاتا ہے تجوید کے مطابق پڑھا جائے گا تو صحیح ہے. اور اگر ایسے نہیں پڑھا جائے گا تو پھر یہ گناہ کا باعث ہوگا. اسی طریقے سے رکوع سجدے اتنی جلدی جلدی کیے جائیں کہ جیسے کوئی اٹھک بیٹھک لگا رہا ہو. بعض مرتبہ تو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ آج تو گھٹنے توڑ دیے امام صاحب نے, لیکن وہ امام صاحب نے کیا توڑے, وہ کمیٹی والوں نے یا ذمہ داروں نے یا عام مقتدیوں نے کہ جی امام صاحب جلدی جلدی پڑھایا کرو. تو یہ چیزیں انتہائی خراب ہیں, ناجائز ہیں. نماز مسجد رمضان کے احترام کے بالکل خلاف ہے. سکون کے ساتھ میں نماز ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, خشوع و خضوع کے ساتھ سکون کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اور کوئی دو سوال چھوٹے چھوٹے سے حضرت, ٹائم بھی ہو گیا چونکہ. ایک تو یہ تھا کہ تراویح سنت موقدہ ہیں مگر ہم ان کو فرضوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جی نماز چھوڑ دیں گے فرض نماز, تراویح نہیں چھوڑیں گے. جی تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سنت کو ترک کر دینا چاہیے کہ وہ فرض کے درجوں میں نہ آ جائے. جی اس کو لے کے کہ ہم بالکل فرض کے برابر کر لیا ہم نے, کوئی مستحب عمل ہے مگر اس کو اتنی پابندی سے کرنا ہے کہ بالکل فرض سمجھ کے اس کو کرنا ہے. ایک تو اس کے بارے میں حضرت. دوسرا سوال میں دونوں ایک ساتھ کر رہا ہوں آپ سے. دوسرا یہ ہے حضرت کہ صبح میں فجری جو نماز ہوتی ہے وہ اول ٹائم میں ہوتی ہے جیسے شافعی مسلک میں ہوتی ہے. جی تو ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں. تو کیا یہ افضل ہے یا پھر وہی ٹائم ہونا چاہیے جو ہمارے آخری ٹائم کا معاملہ ہوتا ہے نماز کا؟ مسجدوں میں زیادہ کر کے جو ہے اول ٹائم میں اس کو لے کے کہ اس ٹائم جاگے ہوئے ہیں تو یہ پڑھ لیں گے نماز. تو کیا یہ آسانی درست ہے یا مسجدوں میں بھی وہی ٹائم ہونا چاہیے جو ہمارا اب تک چلتا ہے؟ پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ تراویح کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو اس کا تعلق تو عوام الناس سے ہوا. جو عوام ہیں ان کے یہاں نہ تراویح نماز ہے, نہ جمعہ نماز ہے, نہ فرض نماز ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ عید کے دن ہر آدمی نماز پڑھتا ہے. جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری رہتی ہے اور پھر عصر میں خالی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک شوق ہے لوگوں کو, جمعہ پڑھنا ہے, عید پڑھنی ہے, تراویح پڑھنی ہے. یہ تو عوام الناس کی بات ہے. جو لکھے پڑھے لوگ ہیں, خواص لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں دونوں کا مرتبہ کیا ہے, دونوں کا درجہ کیا ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے, ایسی جیسے ظہر سے پہلے کی سنت کہ اگر نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے. کیا کبھی کسی نے جان بوجھ کے چھوڑی سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے کی؟ نہیں چھوڑتا نا. جی کیا اس میں یہ سوچا جائے گا کہ ہم نے تو اسے فرض کا درجہ دے دیا؟ خواص جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں, پابندی کرنا ضروری ہے, رتبہ اس کا وہی ہے. تو ذرا یہ تو فرض کے درجے میں آ جاتی ہے نا. پھر کیا ہم نے اس کو بالکل نہیں, ہم جیسے آپ نے فرض کی سنتیں شروع میں بتائی ہیں, ہم ان کو فرض سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھنی ہی ہے ہمیں, یہ چھوڑنی نہیں تھی. تو درجے برابر ہو گیا. پھر تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمیں فرض پڑھنے ضروری ہیں, فرض ہیں, وہ ثابت نہیں ہوں گے, سنتیں ثابت ہو جائیں گی. ایسے ہی تراویح بھی ثابت ہو جائیں گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہاں آ کر کے دونوں میں فرق ہوگا, ہر جگہ نہیں ہوگا, روزانہ نہیں. مسجدوں میں بھی حضرت دیکھا گیا ہے وضو کرتے ہوئے جب خانہ کعبہ کی طرف بیٹھ کے وضو کرتے ہیں تو وہ مستحب عمل ہے. جی مگر اس کو کچھ لوگ اتنی زبردست کر کے پکڑے ہوئے ہیں کہ اگر نماز نکل رہی ہے تو وہ نماز نکلنا ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, مگر اس ٹائم اس مستحب عمل کو انہوں نے فرض کا درجہ دیا ہوا ہے کہ بیٹھنا ادھر ہی ہے ہمیں, یا مسواک ہمیں کرنی ہے, بڑا عمل ہے, سنت عمل ہے. مگر تکبیر اولیٰ اگر ہماری جا رہی ہے تو پھر بھی ہم مسواک کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے کسی چیز کا اہتمام اور پابندی, اور ایک ہے کسی چیز کا التزام یعنی اسے ضروری سمجھنا.
دونوں میں فرق جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. پابندی کسی بھی چیز کی یہ اتنی اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ تعالی ما دیم الیہ. تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو وہ ہے کہ جس کے اوپر آدمی پابندی کرے، جو پابندی سے کیا جائے. مثال کے طور پر کبھی پڑھ لی چاشت کبھی نہیں پڑھی، قوابین کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، مسواک کبھی کی کبھی نہیں کی، تو یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. اسے پابندی کے ساتھ میں کرو. نہیں حضرت ابھی ہماری بات نہیں ہوئی جی پوری نہیں ہوئی ابھی. پابندی سے کرو. پابندی الگ چیز ہے اور اسے لازم اور ضروری سمجھنا یہ الگ چیز ہے. اب یہ دیکھیں گے ہم کہ ہم جو مسواک کر رہے ہیں نماز کے اندر، مسواک کرنا سنت ہے، تکبیر اولا مستحب ہے. تو اگر تکبیر اولا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، لیکن سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے آدمی تو کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے تکبیر اولا مستحب ہے اور قبلہ کو ہو کر کے وضو کرنا یہ بھی مستحب ہے. تو چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے. ایک آدمی اپنے گھر سے چل کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے تو بھلے ہی اس کی جماعت ساری کی ساری نکل جائے اسے جماعت کا ثواب ملے گا. اور ایک آدمی سوچ کر کے ہی آیا کہ بھئی ملے گی مل جائے گی، نہ ملے گی نہ ملے گی، تو اب اسے ثواب نہیں ملنے گا. تو ایک آدمی اپنے گھر سے چل کر کے آیا تھا کہ 35 منٹ پہ فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہے، آج ہو گئی وہ ساڑھے پر ہی 30 پر ہی. اب اسے وضو بھی کرنی ہے، سنت بھی پڑھنی، تو وہ 2 منٹ میں وضو کر رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں سنت کے مطابق مستحبات کی رعایت کے ساتھ میں عمل کروں، وضو کروں. تو یہ اس کا کرنا بالکل بجا ہے، اس بشرطے کہ وہ اس کو مستحب ہی سمجھ رہا ہو، فرض نہ سمجھ رہا. حضرت تو نماز والا ہو رہا ہے فجر کی نماز جو اول ٹائم میں ہو جاتی ہے. اچھا آپ نے اس میں اختلاف کی بات بھی کہی کہ شوافع کے یہاں جی اول ٹائم میں ہوتی ہے. تو حنفیوں کے یہاں آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ کسی بھی نماز کو دیر میں پڑھنا افضل ہے، ایسا نہیں. کوئی بھی نماز ہو اس کو دیر میں پڑھنا، نہ تو دیر میں پڑھنا افضل ہے نہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. حالات کے اعتبار سے کبھی اول وقت میں پڑھنا افضل ہوگا اور کبھی دیر سے پڑھنا افضل ہوگا. اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے حالات کے اعتبار سے. ہم رمضان کے اندر یہ دیکھتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ اگر ہم آخر وقت میں فجر کی نماز ادا کرائیں گے تو اکثر لوگوں کی نماز چھوٹ جائے گی. جہاں اور چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے حنفیہ کے یہاں، وہاں اس بات کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ جس وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور جماعت کی کثرت ہو جائے اس وقت میں آپ جماعت کا وقت رکھیں. اس لیے رمضان کے اندر جماعت کا وقت بدل دیا جاتا ہے. جزاک اللہ. حضرت ایک بس آخری سوال، اس کے بعد ہم آپ کی دعا سے اس پروگرام کی کرتے ہیں. ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو جمعیت علماء ہند ہے وہ امن ایکتا کا پیغام دیتی ہے، اور کئی موقعوں پر جو ہمارے نان مسلم بردرس ہیں انڈیا میں کہیں پر پریشان ہوتے ہیں تو ان کی مدد بھی کرنے پہنچ جاتی ہے. تو اسی طرح سے ابھی ہم نے نظیر آباد سے 25 کلومیٹر دور کوٹدوار میں ایک چیز دیکھنے میں آئی کہ ایک مسلم دکاندار جو ایک مظلوم ہو گیا تھا، اس سے کچھ لوگ پریشان کر رہے تھے. تب ایک انسان نکل کے غیر نان مسلم بردر ہمارا سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرا نام محمد دیپک ہے. اور پھر وہ راتوں رات ہی، چاہے وہ جو سیکولر مائنڈ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اس کے لیے ایک ہیرو کے روپ میں ابھر کر سامنے آیا. تو اس گنگا جمنا تہذیب کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس گنگا جمنا تہذیب کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جمعیت علماء ہند وہی کام کر رہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے لیے آپ کی یہی ہدایات تھی کہ اگر وہ تمہارے اوپر تلوار بھی چلا رہے ہیں تو ان کے اوپر پھول برساؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھی کہ ایسے موقع پر جب کہ دشمن تمہارے سامنے ہو اور عین جنگ کا موقع ہو، اگر وہ
اپنی عورتوں کو ساتھ میں لے آئے ہیں اور اپنے بوڑھے مردوں اور عورتوں کو ساتھ میں لائے ہیں، تو ان کے بچوں پر، ان کی عورتوں پر اور ان کے بوڑھوں پر ہرگز حملہ نہیں کرنا ہے۔ تو گنگا جمنا جو تہذیب ہے ہمارے ہندوستان کی، اس کے تعلق سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کبھی مسلمان غیر مسلم کے کام آتا ہے اور کہیں غیر مسلم مسلمان کے کام آتا ہے۔ اکثر ہمیں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مٹی کے اندر ہی یہ تہذیب اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ تو کچھ افراد ہیں، کچھ عناصر ہیں کہ جو اس مٹی کی اس خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہمیں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی نے مذہب کے نام پر کسی کا نام پوچھ کر یا مذہب کے نام پر اسے دیکھ کر کے اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، تو وہ جان بوجھ کر اس نے اس خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام کیا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہندوستان کی مٹی کے اندر یہ خوبصورتی رکھی ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سبھی کام کر رہے ہیں۔ دیپک کمار جی کے بارے میں دو شبد کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلموں کے کام آتے ہیں، یا دیپک بھائی نے مسلمان کے کام آ کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ ہندوستان کی مٹی کے اندر یہ خوبصورتی ہے، سبھی لوگ ایسی ہی اس مٹی کی خوبصورتی کو عام کریں اور لوگوں کے سامنے پیش کریں۔